بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاست کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں ان کی گفتگو، ان کے انداز و اطوار جو ہیں وہ کافی زیادہ دوستانہ ایک کیا کہتے ہیں چیزوں کو آگے بڑھانے والا رویہ جو ہے وہ اب دکھائی دے رہا ہے۔ پہلے بڑے سخت تھے، اس طرح اصول جو بھی ان کے اصول تھے اس پر ڈٹے ہوئے تھے۔ یہ معاملہ کیا ہے؟ لوگ کی کہہ رہے سافٹ ویئر اپڈیٹ، یہ ایک ٹرم ہے جو لوگ بولتے ہیں۔ میں سچی بات ہے چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے اس طرح کی ٹرمز کو استعمال کرنے کے حق میں نہیں ہوں، لیکن لوکی پیڑے جڑے نا وہ گلاں کرنوں باز نہیں آندے بہو جی۔ تے ہن مطلب 1 کروڑ بندہ کے ٹویٹر تے بیٹھا ہوئے ہو جو 1000 بندہ بھی ہو جی گل کر رہا ہوئے تو آپ منہ نہیں پھڑ سکتے، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے۔ تو وہ لیکن اس معاملے کے اوپر میں تھوڑی دیر میں بات کرتا ہوں۔ اس سے پہلے میں آپ سے عرض کروں کہ ایک ویڈیو ہے جو بڑی وائرل ہوئی ہے، اور اس ویڈیو کے اندر نظر آ رہا ہے کہ ایک بہت اہم شخصیت نے ایک بہت ہی اہم شخصیت کو مکمل طور پہ ایسے نظر انداز کیا ہے، بلکہ یوں کہہ لیں کہ اس کو اگر میں کہوں کہ وہ ذرا بےزتی جی کھٹتی پھڑ کے تے وہ میرا خیال ہے کہ غلط بات نہیں ہوگی، اس طرح کا رویہ تھا۔ معاملہ یہ ہے کہ اقبال حمید الرحمان، سوری میں معذرت چاہتا ہوں، میں غلط نام لے رہا تھا۔ اقبال حمید الرحمان صاحب جو ہیں ان کی ایک تقریب تھی جس میں انہوں نے حلف لینا تھا، وفاقی شرعی عدالت کے چیف جسٹس وہ بنے ہیں، اور اس تقریب کے اندر جج صاحبان موجود تھے، ان کی اہل خانہ موجود تھے، اور اس تقریب میں لوگ جو ہیں سابق جج بھی آئے سر، ایک دوجے نال میل ملاقاتاں ہوندیاں نے، ظاہر ہے فیملی ٹرمز ہوتے ہیں۔ یہ جو وکلا کمیونٹی ہے نا، ان کے اندر ایک دوسرے کے خلاف بے تحاشا معاملات ہوں، اپنے عدالت دے وچ کھلو گے کہ دوجے نو انج ککڑاں پے رہے ہون گے، لیکن اصل میں جو سوشل لائف ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے۔ مطلب ہے کہ دوستی اپنی جگہ پہ ہے اور جو پروفیشن ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر ہے۔ تو وہ جو ججز ہیں ان کا بھی ایسے ہی ہے، نقطہ نظر میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن فیملی کی سطح کے اوپر چیز جو ہیں وہ ذرا ڈفرینٹ ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ واقعات ہماری جوڈیشری میں اب عمران خان کے کرش کے چکر میں یہاں تک پہنچے ہیں کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ جو رمضان المبارک میں وہ نیاز یا اس طرح کی چیزیں بنا کے لوگ بھیجتے ہیں نا، تو وہ بھیجی گئی اور ایک جج صاحب کی طرف سے دوسرے جج صاحب کے گھر، تو انہوں نے لین تو انکار کرتا، یعنی لڑائیاں ایتھوں تک چلے گئی ہیں سن۔ اب جو آج واقعہ ہے وہ تو ہن سمجھ لو نا کہ گلاں سامنے آ گئی ہیں، وہ ویڈیو ہے، وہ چھوٹا سا کلپ ہے، وہ چل رہا ہے، اور اس کلپ کے اندر لوگ پھر اپنی اپنی باتیں کر رہے ہیں۔ مگر میں نے ایکچوئل بات معلوم کرنے کی کوشش کی، اور ایکچوئل بات یہ ہے کہ اس تقریب میں قاضی فائزہ صاحب کھڑے، وہ باتیں کر رہے ہیں جس شخص کے ساتھ، وہ شخص جو ہیں وہ سابق ہائی کورٹ کے جج ہیں، انور شاہ صاحب ان کا نام ہے، اور وہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ اس دوران چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں وہ پیچھے سے آتے ہیں اور آ کے ایک شخص سے وہ ملاقات کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ جو ہیں انور شاہ صاحب ان کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہیں۔ انور شاہ صاحب جیسے ہی ان کو دیکھتے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان ہے تو وہ تقریباً جو ہے نا فرشی سلام والے پاسے چلے جاتے ہیں۔ اچھا یار ہے بڑا عجیب رویہ۔ میں سچی بات ہے چیف جسٹس آف پاکستان کا احترام اپنی جگہ پر، کسی بھی جج کا احترام اپنی تھان تے۔ میں تے بھائی تمہیں دساں محلے کسی کا نام جج ہوئے بندے نے وہ تو بھی ڈرنا چاہیے، یہ سچی بات ہے، یہ اس قسم کا جو ہے وہ عہدہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ میں آپ سے گزارش کروں کہ جس طرح یہ فرشی سلام مارے جاتے ہیں نا، مینوں یہ بڑی عجیب جی حرکت لگتی ہے۔ یہ جو ہے اپنا پنجاب اسمبلی یا قومی اسمبلی، میں نے کچھ پارلیمنٹیرینز کو دیکھا ہے جو خاندان غلامہ سے تعلق رکھنے والے پارلیمنٹیرینز ہیں۔ میں خاندان غلامہ ان کو کہتا ہوں جو نسل در نسل تابع داری کرتے آ رہے ہیں۔ انگریزاں دی کیتی، اس تو پہلے مغلاں دی کیتی، اس تو پہلے جڑا حملہ آور آیا وہ دی کیتی، پھر اس تو بعد انگریزوں کے بعد جناب ایتھے کاٹھے انگریز آندے رہے انہوں دی کرتے رہے۔ تو میں نے دیکھا ان کو نوٹ کیا ہے، وہ جیسے ہی ایوان میں داخل ہوتے ہیں تو وہ سپیکر کی کرسی کی طرف دیکھ کر تو باقاعدہ اس طرح کر کے نا صرف تقریباً سجدے دی کیفیت لے کے جاندے نے۔ یہ رویہ جو ہے مینوں تو چنگا نہیں لگتا یار۔ احترام اپنی تھان دے، عزت اپنی تھان دے، پر یار تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من۔ سچی جیڑی گل ہے، میرا تو نہیں جی دل کرتا کسی رب تو علاوہ کسی نو سجدہ کرن نو، مطلب یہ سجدہ تو نہیں ہے مگر اتنا جھکاؤ جو ہے نا نہیں جھک جانا ایک اچھی گل نہیں۔ مگر وہ شاہ صاحب نے کیا، ان کی بہت عقیدت ہوگی سر چیف صاحب کے ساتھ، تو وہ اب اس میں ان سے ملیں، اور قاضی صاحب نے جیسے ہی دیکھا کہ یہ چیف جسٹس آف پاکستان کو مل رہے ہیں تو اس دوران وہ انہوں نے ٹرن لیا، اور آگے خاتون ہے
اس خاتون کے ساتھ وہ محو گفتگو ہو گئے ہیں. وہ خاتون جو ہے وہ ان کو کچھ لوگوں سے ملوانا شروع ہو گئی. وہ خاتون جو ہیں وہ اقبال حمید الرحمان صاحب کی بیگم صاحبہ ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ ان کا تعارف کسی کے ساتھ کروا رہی ہیں. اچھا, اب یہ جو معاملہ ہے اس پر اب لوگوں کی اپنی اپنی رائے ہے, اور لوگ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ جناب ایک دوجے نوں منہ نہیں لاؤਣ نوں تیار ہے, تک کے راضی نہیں ہے. انہاں دے وچ اتنی زیادہ جڑے ہیں نا نفرتوں کی دیواریں اتنی بلند ہو گئی ہیں, اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں. اور اگر ہم تھوڑا سا ماضی قریب میں دیکھیں تو ایسی خبریں آئی ہیں کہ جناب یہ بھی کہا گیا کہ جناب باواں ٹونگ لی تھیں چیف جسٹس کے چیمبر کے اندر, آوازیں جو ہیں وہ جناب باہر تک آ رہی تھی, یعنی اتنے غصے میں ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کی گئی. پھر جناب سنا ہے کہ ایک نے کی تھی بہت غصے کے اندر. پھر جناب یہ بھی سنا ہے کہ جو ججز کالونی ہے اس کے اندر واک کرتے ہوئے ججوں کی آپس میں گتھم گتھا ذکر ہونے کا صورتحال جو ہے وہ بنی. بہت ساری باتوں کی تردید بھی آئی, لیکن بہت ساری باتوں کی تردید نہیں بھی آئی رجسٹرار کی جانب سے نا. تو یہ گفتگو بھی چلتی آ رہی ہے, لیکن جو آن دی ریکارڈ بات ہے وہ یہ ہے کہ قاضی فائز صاحب کی طرف سے فیصلہ آیا کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے نا وہ بینچ نہیں بنا سکتا. پہلے رولز بناؤ پھر بینچ بنانا, چیف صاحب تہاڈے کول اختیار نہیں ہے. یہ 3 رکنی بینچ کا فیصلہ تھا. قاضی فائز صاحب کے فیصلے کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان نے بریکتے پیر رکھا, اور اس کے بعد بھی چیف جسٹس آف پاکستان باز نہیں آئے. پہلے انہوں نے ایک اپنی کاروائی کی تھی, پھر رجسٹرار دے کولوں کیا جی اے فیصلہ سی معطل کردا, بعد چ کسی نے دسیا رجسٹرار کی فیصلہ معطل کر سکتا ہے. پھر جناب ایک 6 رکنی بینچ بنا دیا, 6 رکنی بینچ نے اس فیصلے کو معطل کر دیا. اس کے بعد چیف صاحب پھر اپنا اختیار استعمال کرنا شروع ہو گئے. اگرچہ قانون بن بھی گیا ہے کہ چیف جسٹس اکیلا بینچ نہیں بنا سکتا, پھر چیف صاحب نے دوبارہ 8 رکنی بینچ بنایا. 8 رکنی بینچ نے جناب اس کو معطل کر دیا. تو ایک باقاعدہ ٹسل کی کیفیت جو ہے نا وہ دکھائی دیتی ہے. اچھا, اب قاضی صاحب کی طرف سے یہ ایک فیصلے کو دلیل کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے کہ لڑائی نہ چاہیے, اسٹیبلش کیا کیا جا رہا ہے کہ دونوں چ لڑائی ہے گی, یہ اسٹیبلش کیا جا رہا ہے. اچھا, پھر لیکن چیف صاحب نے کیڑی گھٹ کی تھی بھائی, چیف جسٹس آف پاکستان نے اس بینچ کی تشکیل خود ہی کی, اور اس بینچ میں خود بھی بیٹھ گئے جس بینچ نے وہ کیس سنا جس میں چیف صاحب کے گھر کے ایک اہم ترین شخصیت ہستی کے خلاف تحقیقات کرنی تھی. اعجاز الاحسن صاحب بھی اس بینچ کا حصہ بنے, ان کے خلاف بھی ہونی تھی, ٹھیک ہے. اور جس شخص کی درخواست پہ کی, زبیری صاحب سپریم کورٹ بار کے وہ صدر ہے, انہوں نے خلاف بھی ہونی ہے. آڈیو لیکس کی بات کر رہا ہوں, اس کمیشن کو انہوں نے سٹے کر دیا پکڑ کے, ٹھیک ہے. وہ اس کمیشن کی سربراہی جو ہے وہ کر رہے ہیں قاضی فائز صاحب, ٹھیک ہے. تو دونوں پاسوں فیصلے ریکارڈ کے اوپر موجود ہیں, ٹھیک ہے. اب اس کو آپ قانون کی اپنی اپنی انٹرپریٹیشن کہہ لیں, یا پائے نے سدھی زبان لاہوری زبان جیڑی کی گل سمجھ آندی سارے نوں وہ کہہ لو کہ ٹسل ہے 751 دویں چلدی پئی, ٹھیک ہے. ویسے میں آپ سے عرض کروں, آپ آج اگر پبلک کے اس میں چلے جائیں نا, پبلک پول کروا کے دیکھ لیں, سر جی قاضی فائز صاحب جو ہے نا وہ پاکستان کے اندر جو اس وقت حاضر سروس جج ہے پہلے نمبر پہ پائی آئے گا. لوگوں کی نظر میں اتنی عزت اس بندے نے گوائی جو ہے نا کمائی ہے. حالانکہ عمران خان اینڈ کمپنی, اس کے پیچھے جنرل فیض, اس کے پیچھے جنرل باجوہ, عمران نے کہے جنرل باجوہ نے بھجوایا سی, ٹھیک ہے. ریفرنس بھجوا کے ان کو ان کی بیوی سمیت کٹہرے میں کھڑا کر کے پتہ نہیں کی اس میڈیا الیکٹرانک میڈیا جو سارے کا سارا تقریباً ٹاؤٹ میڈیا بنا ہوا تھا عمران خان کا, اور جنرل فیض کے ایک اشارے کی مار تھا سارے کا سارا میڈیا, وہ جو ہے انہوں نے جناب قاضی فائز صاحب کے خلاف کوئی کسر نہیں چھوڑی سر کمپین کرنے کی. لیکن سر کریکٹر اتنا مضبوط ہے کہ اپنے بردرز ججز کے سامنے کھڑے ہو کر خود کو ڈیفینڈ کیا, اپنی بیوی کو کہا کہ خود تم ڈیفینڈ کرو, انہوں نے خود کو ڈیفینڈ کیا, اور بالکل کلین, نیٹ اینڈ کلین ہو گیا وہ وہاں سے نکلے. تو حضور انہاں دے جڑا نا اپنا ریگارڈ, ان کا جو احترام ہے اس حوالے سے وہ 7ویں آسمان تے ہے. اب جب وہ چیف جسٹس آف پاکستان بنیں گے پھر پتہ چلے گا کہ ان کے فیصلے بتائیں گے کہ وہ کس حد تک بالکل جو ہے ویسے ہی نکلے ہیں,
جیسے کہ لوگ سمجھتے ہیں یا لوگ چاہتے ہیں کہ ایک جج کو ویسا ہونا چاہیے. یہ چودھری افتخار کے بارے میں بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ وہ جناب بڑے ایماندار جج نکلیں گے. میرا نہیں سی گا. ویسے شکر ہے خدا کا, میں نے تب ہی کہا تھا کہ پائن اے نہیں ٹھیک, اے بندہ جڑا نا صرف نوکری دی خاطر لگا جے, ورنہ اگر اس کو اتنا ہی ہوتا تو یہ پہلے پی سی او کا حلف نہ لیتا, یہ پہلے اس کو وردی سمیت صدر لڑنے کی کا الیکشن لڑنے کی اجازت نہ دیتا, اور یہ اس بینچ کا حصہ ہی نہ بنتا. کوئی بننا سو پا لینا نا, لیکن پائن لگے رہے نال نال. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اصول اور قانون کی بات نہیں ہے, یہ آئین کی بات نہیں ہے, یہ پائن ذات دی گل آ گئی. ٹھیک ہے, تو بعد میں چیزیں باہر ساری ثابت ہو گئیں کہ وہ پائن جڑے نے وہ صرف میں نوٹ ہاں میرا موڈ بنے دے چکر چے گئے سن, تو وہی ہویا. ٹھیک ہے, اب قاضی فائصہ صاحب کے اوپر بڑی امیدیں ہیں سر, میں نے بڑی امیدیں ہیں, سچی جڑی گل ہے. اللہ کرے گا کہ مجھے اس بات کی بڑی امید ہے کہ جو ہے وہ ویسے ہی نکلیں گے جیسا میں سمجھ رہا ہوں. میری ان کے ساتھ زندگی میں شاید ایک آدھ بار صرف سلام دعا ہے, اس سے زیادہ میرا ان کا کوئی تعلق واسطہ نہیں کبھی رہا. ٹھیک ہے, اچھا اب میں آپ سے عرض کروں کہ جو اس کے علاوہ بات ہے وہ یہ ہے کہ حضور قاضی فائصہ صاحب ایک ایسے آدمی ہیں کہ ان کے سامنے کیس لگا ہوا ہے. یہ وہ ظاہر ہے انکوائری جو کمیشن ہے اس کے وہ ہیڈ ہیں, ان کے سامنے کیس لگا چیف جسٹس کے گھر کے افراد کا. ظاہر ہے چیف صاحب بھی زیر بحث آن گے, تو پھر ایک بندہ جن کا کیس ان کی عدالت میں زیر سماعت ہے, ان کے ساتھ کیوں ملے؟ وہ نہیں ملنا چاہیے. اصول کی بات یہی ہے, ججز کا جو کنڈکٹ ہے, کوڈ آف کنڈکٹ ہے, وہ یہی کہتا ہے. ایسے پوائنٹ چیزیں ڈفرینٹ ہیں. ایسے ہے سر گڈ ٹو سی یو تے گڈ لک. ٹھیک ہے, یہاں پر اس طرح کی باتیں کی جاتی ہے. بہر جو میں نے آپ سے کہا نا کہ جو ہیں چیف جسٹس آف پاکستان, ان کا رویہ بڑا نرم ہوا ہے, بڑا ملن سار سا ہوا ہے, گفتگو میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے لوکی جو کہتے ہیں سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے. وہ میں نے اس لیے کہا کہ جناب یہ وہ جو 8 رکنی بینچ تھا جس نے سٹے کیا 2 قوانین کو, مطلب ہے کہ اس لیے سٹے کرتا جس لیے قانون بنیا نہیں سی گا. آپ اندازہ لگائیں, اس وقت سٹے کر دیا پکڑ کے. اچھا اب جس کی درخواست پہ سٹے کیا جو وکیل ہے اپنا اس کا خواجہ احمد طارق رحیم صاحب, انہوں نے بھی ایڈی ہوئے انکوائری کمیشن دے وچ. ٹھیک ہے, تو سر اگر آپ نوٹ کریں تو آپ کو ایک طرف مکمل طور پر وہ لوگ نظر آئیں گے جڑے لتھڑے پے نے, مٹی ہوئے پے نے اس سسٹم کے اندر. انہوں نے جو ہے اپنے پنجے گاڑے ہوئے, اور وہ کسی بھی صورت اپنے ہاتھ سے اختیار نہیں جانے دینا چاہتے. وہ نہیں چاہتے لوگوں کے سامنے سچ آئے. دوسری سائڈ پہ وہ لوگ ہیں جو حکومت میں ہیں بھی لیکن پائن دے ہتھاں 'چ کچھ نہیں گا, ویلے. وہ پٹرول دی قیمت ہی 8 روپے گھٹا کے لڑیا پائی جاندے نے کہ اسی 8 روپے گھٹا لئی. اس حالات میں ملک دیا عمران خان نے. اور خوبصورتی یہ ہے کہ یعنی عمران خان کے جنہوں نے اس پروجیکٹ کو لانچ کیا ہوا تھا, میں تو نہیں سمجھتا ابھی وہ پروجیکٹ انہوں نے ختم کیا, کتنے کتنے چل رہا ہے. میرے پاس اس حوالے سے بڑی ایکسکلوسیو ایک چیز ہے, وہ میں آپ کو اگلے ولاگ میں بتاؤں گا. تو میں آپ سے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان کو ابھی تک وہ جو ہے نا الیکٹرانک میڈیا انہوں نے تلی دا چھالا بنایا ہے. ٹھیک ہے, اس طرح لئی پھر دینا, واہ جی واہ, واہ جی خان صاحب, خان صاحب, خان صاحب, خان صاحب. وہ خان صاحب دے حال ہے نے کو جدے چ بندہ ڈسٹبین دے وچ, ڈسٹبین ہوندا نا جدے بندہ ہاتھ منہ صاف کر کے ٹیشو سٹدا, اونوں سر تے پائی پھردا. اے الیکٹرانک میڈیا سارا ان تلی دے لئی پھردا کہ جس طرح پتہ نہیں کی شے ہے. بہرحال آج چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ کیا ہے کہ جناب انہوں نے کہا جی کہ آپ ہم سے مشاورت کر لیتے, یعنی حکومت مشاورت کر لیتی تو قانون چنگا بن جاتا. سر تہاڈے نال کل ہی مشاورت کرنی ضرور. مسئلہ یہ ہے حضور, آپ اپنے اس میں رہیں دائرہ اختیار کے اندر, پارلیمنٹ اپنے دائرہ اختیار کے اندر رہے, فوج اپنے دائرہ اختیار کے اندر رہے, بیوروکریسی اپنے دائرہ اختیار کے اندر رہے, تو پائن سسٹم صحیح چلے گا. رولا ہی اتنے پہنتا ہے. پہلے بھی افتخار چودھری صاحب نے یہ باں مروڑ کے, کن مروڑ کے جناب باقاعدہ جڑا نا, اور معذرت کے ساتھ نواز شریف کی حمایت سے ایک ترمیم کروائی پارلیمنٹ اس میں, جس کی وجہ سے ججز جو ہے وہ ان کی سلیکٹ کرنے کا جو طریقہ کار تھا اس کو. ٹھیک ہے, اور آج تک وہ طرف پھڑ پہ آیا. مرشد بات یہ ہے
کہ آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ سے قانون سازی میں مشاورت کی جائے. آپ کا کام یہ ہے کہ جو قانون بنا ہے، جو آئین بنا ہے، اس کے خلاف اگر وہ کام کرتا ہے اور کیس آپ کے پاس آتا ہے تو آپ نے قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ دینا ہے. مشاورت آپ کا معاملہ نہیں ہے سر، معذرت کے ساتھ. یہ پارلیمنٹیرینز جانے ہیں. وہ جڑا کرو مطلب چیچو کی ملیاں سے جیت کے آیا میں نے نا سر، اس کی رائے قانون سازی کے حوالے سے زیادہ اہم ہے بجائے اس کی رائے کے جو سپریم کورٹ کا جج ہے یا ہائی کورٹ کا جج ہے، کیونکہ اس کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہے. آپ سرکاری ملازم ہیں سر، آپ نے پینشن بھی لینی اور جنی تنخواہ نہیں لینی ساری زندگی. ٹھیک ہے، تو چیزیں جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں. یہ آپ کا کام نہیں ہے پارلیمنٹ کے معاملات میں دخل اندازی کرنا. تو سافٹ ویئر اپڈیٹ اس حد تک ضرور ہوا ہے کہ اب جو سماعت ہے وہ ذرا کافی لمبے ٹائم لے کے چلی گئی ہے، لیکن میں یہ گزارش کروں کہ جو چیزیں ہیں ودن عدلیہ، وہ اب لڑائیاں جو ہیں نا وہ کافی زیادہ لوگوں کے سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں. چیزیں کھلتی چلی جا رہی ہیں اور اب دونوں اطراف سے جو ہے وہ ایک سائڈ تو شاید تھوڑا سا لینینٹ ویو لینے کے چکر میں ہے، کیونکہ بھائی نا ساسو ماں بہت اہم ہے. ٹھیک ہے، لیکن دوسری سائڈ جو ہے نا وہ کہتی نا قانون آئین اصول ضابطہ اس کے مطابق ہی چلا جائے گا، جیڑا آئے گا رگڑ دیں گے پھڑ کے. اور ہونا ایسے ہی چاہیے. میں تو ایسا ہی سمجھتا ہوں، آپ پتہ نہیں کیسا سمجھتے ہیں. جیسا بھی سمجھتے ہیں لکھیے گا ضرور، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ.